من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے زوجیت رسول میں آنے کے بعد اور اسلام کا اعلان ہونے کے بعد کے کردار کے حوالے سے کچھ معروضات آپ سننے والوں کی خدمت میں گزارش کی اور ان اعزازات کی طرف اشارہ کیا کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمات کی بنیاد پر بی بی کو حاصل ہیں اور ان اعزازات میں کوئی بھی بی بی کا شریک نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کو بھی ہم انہی خدمات کے حوالے سے لے کر بڑھتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خدا پہنچا کہ اب آپ اعلان رسالت فرمائیے اور دین مقدس اسلام کے احکامات کی تعلیم لوگوں کو دیجیے، تو پہلے ہی دن اس دعوت تبلیغ اسلام میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کے ساتھ شانہ بشانہ شریک تھیں اور اس سفر میں بی بی اپنے کردار کو انجام دے رہی تھیں۔ یقیناً اعلان رسالت کرنے کے بعد رسول اللہ کے لیے مصائب کا زمانہ شروع ہوا، مصیبتوں اور مشکلات کا زمانہ شروع ہوا کہ جہاں پورے کا پورا مکہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن قرار پا گیا۔ قبل اس کے کہ میں اس طرف اشارہ کروں، ایک جملہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوا جس میں سرکار نے اسلام کی دو عظیم شخصیتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، فرماتے ہیں کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا، اسلام کو کبھی بھی استقامت نصیب نہ ہوتی، اسلام کبھی بھی قائم و دائم نہ ہوتا۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ دین اسلام کے حوالے سے جو کام غزوات میں شریک ہو کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ذریعے سے انجام دیا، وہی کام مکہ کی سنگلاہ وادیوں میں جب سارا معاشرہ رسول کا دشمن تھا تو جناب خدیجہ کے مال نے وہ کام انجام دیا کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اس مال کی بنیاد پر تاکہ اسلام کی تحریک کا یہ سفر جاری و ساری رہ سکے۔ ہم نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ اعلان رسالت جیسے ہی سرکار پر وحی آئی، پہلی وحی کا نزول ہوا اور اعلان ہوا کہ اب آپ اعلان تبلیغ اسلام کیجئے، تو خفیہ تبلیغ تھی۔ سرکار جب غار حرا سے واپس گھر تشریف لاتے ہیں، قبل اس کے کہ اس طرف اشارہ کروں، غار حرا کا بھی ماجرا بہت عجیب ہے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر بندگی کرتے تھے تو اس غار تک بھی کھانا پہنچانے کا جو انتظام تھا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کیا کرتی تھیں اور کسی غلام یا کسی کنیز کے ذریعے کھانا نہیں بھجواتی تھیں، بلکہ بی بی خود یہ سفر اختیار کرتی تھیں اور اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کھانے کو پہنچایا کرتی تھیں۔ اب جب وحی نازل ہو گئی تو سرکار جب گھر تشریف لائے ہیں، گھر تشریف لانے کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جیسے استقبال کیا اور چہرہ انور پر جیسے ہی جناب خدیجہ کی نگاہیں گئیں تو ارشاد فرمایا کہ آج چہرے کے خد و خال بتا رہے کہ کوئی عظیم خبر ہے، تو سرکار نے فوراً بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کیجئے اور
مجھے اعلان رسالت کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر بی بی نے عظیم جملہ کہا کہ آپ تو آج مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے منصب رسالت پہ فائز کیا ہے، جبکہ میں تو پتہ نہیں کب سے جانتی ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ یعنی سابقہ کتابوں کی بشارتوں پر بی بی جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہیں سے پھر جب سرکار نے تبلیغ کا سفر شروع کیا تو مصائب، آلام وہ رسول کی زندگی کا حصہ بننے لگے۔ مکے کے بدمعاش لوگ، مکے کے بد کردار لوگ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے لگے، مگر ان اذیتوں اور ان مصائب کے زمانے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر منزل پر ڈھارس رہیں، جس میں بہت اہم ہے کہ جس مقام پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، اس گھر کے ساتھ ہی ابو لہب کا گھر تھا، جو کہ دشمن رسول تھا، قریبی رشتہ دار بھی تھا مگر دشمن رسول تھا۔ یعنی رسول گرامی قدر اور ابو لہب کے گھر کے درمیان فقط ایک دیوار حائل تھی، جہاں سے وہ کوئی بھی ایسا لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں وہ اذیت رسول کا کوئی دقیقہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں، اور ہمیشہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ ابو لہب کی زوجہ صبح سویرے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلنے سے پہلے رسول کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، کانٹے بچھا دیتی، تاکہ رسول گزریں گے تو اذیت ہوگی۔ مگر کیا کمال ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ایثار اور فداکاری کا کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلنے سے پہلے بی گھر کے دروازے کو صاف کرتی اور اس راستے کو کانٹوں سے صاف کر دیتی جس راستے پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا ہوتا۔ اسی طرح جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا تو یہ بہت اہم ہے کہ آخر اتنی بڑی مالدار خاتون جسے ملکۃ العرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے گھر میں 400 غلام اور کنیزیں کھانا کھایا کرتے تھے، جس کے 80,000 اونٹ محو سفر تجارت ہوتے تھے، جس کے مال کا کوئی حساب ہی مورخین نہیں لگا سکے، حتیٰ کہ ایک روایت خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے ہے کہ جب لوگوں نے اپنے آ کے شکایت کی ہے اپنے مال کی اور اپنی قسم پرسی کی رسول گرامی قدر سے، اور جناب خدیجہ تک جب یہ پیغام پہنچا ہے تو جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جتنا بھی مال خزانے میں ہے اسے نکالو، تو کہا کہ دیناروں کا اور درہموں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف جناب خدیجہ اور رسول خدا تھے اور دوسری طرف وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ہم نہ رسول اللہ کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ظاہری اعتبار سے رسول خدا ہمیں دیکھ سکتے تھے، یعنی اتنی مالدار خاتون تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ اتنی مالدار خاتون کا یہ مال کس سمت جو ہے وہ خرچ ہوا ہے۔ تو یقیناً جب اسلام کا اعلان کرنے کے بعد غرباؤں، مساکین، غلاموں اور کنیزوں نے اسلام کو قبول کرنا چاہا، تو چونکہ یہ لوگ مختلف لوگوں کے غلام تھے، کوئی قرض کی بنیاد پر غلام بنا ہوا تھا، کوئی کسی بنیاد پہ غلام بنا ہوا تھا، کسی نے خریدا ہوا تھا اسے غلام کے طور پر، تو اب مرحلہ یہ تھا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے تھے مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنا قرض کیسے چکائیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے اپنی شکایت رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے ذکر کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا دین تو قبول کرتے ہیں مگر ہم کفار مکہ کے غلام ہیں، ہم فلاں کے غلام ہیں، ہمیں فلاں نے خریدا ہے، وہ ہم سے مال کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو آزاد کروانے اور ان کا قرض ادا کرنے کے لیے جس شخصیت کا مال کام آیا ہے اس شخصیت کا نام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کروانے میں بی بی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مکہ میں جب قحط سالی کا معاملہ ہوتا تھا تو بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال صرف کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا مرحلہ آیا ہے، بارشوں کی وجہ سے جب کعبہ منہدم ہوا ہے اور دوبارہ کعبے کو تعمیر کرنا پڑا، تو اب معاملہ یہ تھا کہ وہ مال کس کا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر کعبہ تعمیر کیا جائے۔ تو مشکل پیشی آئی کہ جیسے ہی مکے کے لوگ کعبہ بنانے کے لیے جاتے تو وہاں پر ایک اژدہا نمودار ہو جاتا کہ جو لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیتا۔ جب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ وہاں تو ایک اژدہا نمودار ہے اور وہ کعبے کی تعمیر
نہیں کرنے دیتا تو سرکار نے فرمایا کہ کعبے کی تعمیر میں بس وہی پیسہ لگ سکتا ہے جو حلال اور پاک پیسہ ہے. تو پھر جس شخصیت کا پیسہ کعبے کی تعمیر میں صرف ہوا اس شخصیت کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. مختلف مصائب و آلام میں بی بی نے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بڑی جانفشاری کے ساتھ دیا اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم رہا اور مختلف صعوبتوں مصیبتوں میں بی بی ساتھ دیتی رہیں اور دین مقدس سے اسلام اپنے کمال کی منزل کی جانب بڑھتا چلا گیا. دو شخصیتیں بہت اہم ہیں. دیکھیے کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے تحریک کے قائد کے پاس مالی قوت بھی چاہیے اور افرادی قوت بھی چاہیے، اور دونوں اسلام کے عظیم محسن جس میں سے ایک کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور دوسری شخصیت کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. مال کے ذریعے سے جناب خدیجہ نے مدد کی ہے اور جان کے ذریعے سے جناب ابو طالب نے مدد کی ہے. یہ سلسلہ جب بڑھا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک آہنی دیوار کی طرح کفار مکہ کے مقابل میں رسول کی حمایت میں کھڑی تھیں. جب کفار مکہ کسی بھی منزل پر رسول گرامی قدر کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روک سکے تو اب یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ سن 7 بعثت میں ایک معاہدہ کفار مکہ کے درمیان ہوا، جس معاہدے کی بنیاد پر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. جیسے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام رسول گرامی قدر کے مختصر مسلمانوں کے قافلے کو لے کے شاب ابی طالب محصور ہو گئے اور اس شخصیت کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ 3 سال کا محاصرہ، 3 سال کا لاک ڈاؤن اور بنی ہاشم کے خلاف سوشل پابندیاں کفار مکہ کی طرف سے، یہ پورا سلسلہ سمجھنے کے لائق ہے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر توجہ ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں جن حضرات نے خدمات انجام دیں اس طرف بھی توجہ کو مبذول کرانا چاہیے. جناب ابو طالب اس مختصر سے قافلے کو لے کر شاب ابی طالب میں چلے گئے اور شاب ابی طالب میں مصیبتوں کے ایک نیا دور شروع ہوا کہ اب جو جناب خدیجہ کا مال تھا وہ پہلے ہی بہت زیادہ مال غریب مسلمانوں کی کفالت پہ صرف ہو چکا تھا، غلاموں کو آزاد کروانے میں صرف ہو چکا تھا، دین کی آبیاری میں صرف ہو چکا تھا، اور اب جو باقی کچھ مال بچا تھا اب اس کے ذریعے سے شاب ابی طالب میں محصور لوگوں کی کفالت کا فریضہ بھی انجام دینا تھا. آہستہ آہستہ یہ مال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ صرف ہوتا چلا گیا اور نتیجہ ان مصائب و آلام اور مشکلات میں جناب خدیجہ اپنی زندگی کو بسر کرتی رہیں مگر اپنے ماتھے پر ایک دن بھی شکن نہیں ڈالی. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی منزل پر یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے آپ کے گھر میں آنے کے بعد کوئی راحت نہیں ملی، کوئی سکون نہیں ملا، میں تو ناز و نعم میں پلی ہوئی ایک شہزادی تھی، میرے دسترخوان پر کئی غلام اور کنیزیں کھانا کھاتے تھے مگر میں آپ کے گھر میں آ کے فاقوں پر مجبور ہوں. نہ، بلکہ اطمینان قلب کے ساتھ اور نفس مطمئنہ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا فریضہ بی بی انجام دیتی رہیں. اور 3 سال شاب ابی طالب میں جو بی بی نے گزارے، جب یہ مال بھی ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک آئی کہ درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرنے پر جب یہ قافلہ مجبور ہو گیا تو اب چونکہ مکے کے اندر جو جناب خدیجہ کے خاندان کے افراد جن میں سے حکیم بن حزام جو بھتیجا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، یہ بھی اس زمانے میں تاجر تھے، اس کے ذریعے سے بی بی کو کچھ نہ کچھ کمک اور مدد پہنچتی رہتی تھی. یعنی جناب خدیجہ کا خاندان شاب ابی طالب میں بھی رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا تھا اور کفار مکہ سے چھپ چھپا کے کسی بھی طرح سے کچھ نہ کچھ راشن وہاں پہنچایا جاتا تھا. اب اس منزل پر بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ کوشش کی کہ ان مصائب کے زمانے میں بھی رسول خدا کی ڈھارس بندھائی جائے اور امید دلائی جائے کہ انشاءاللہ ہم سانس کے آخری سانس تک رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. تاریخ یہ جملے لکھتی ہے کہ شاب ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ یہ محسنہ اسلام، یہ رسول خدا کی فداکار زوجہ، یہ ام المومنین اس حد تک لاغر اور کمزور ہو گئی
کہ جیسے ہی شاب ابی طالب کا یہ محاصرہ ٹوٹا ہے اور یہ مختصر سا قافلہ لے کے رسول خدا جناب ابو طالب کی ہمراہی میں جیسے ہی شاب ابی طالب سے باہر آئے ہیں، تو اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مسلسل بیمار رہنے لگیں، مسلسل صحت دن بدن نیچے جانے لگی، اور جب قریب المرگ ہو گئیں تو اب ایک دن بلایا ہے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ یہ جملہ تمام سننے والے توجہ کریں گے اس جملے پر کہ 25 سال بلا شرکت غیر رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری، 25 سال کے اس دورانیے میں اپنا سب کچھ رسول خدا کی محبت میں، جو کہ در حقیقت خدا کی محبت ہے، اس محبت میں اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، اپنا تن من دھن اسلام پہ قربان کر دیا، اپنی جان اسلام کے راہ پر صرف کر دی۔ مگر اس 25 سال کے دورانیے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے طلب کیا کیا ہے؟ اب وہ مصائب، وہ آلام، وہ کیا ہیں کہ شاب ابی طالب کا 3 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب یہ بی بی آئی ہیں، لاغر ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، تب بھی رسول گرامی قدر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، بس 1 یا 2 جملے رسول گرامی قدر سے کہے ہیں اور بلایا رسول خدا کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے بعد یہی جملے کہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے 25 سال آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان 25 سالوں کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ یا رسول اللہ، اب میں کچھ اور تو نہیں مانگتی، بس میری یادگار میں میری ایک بیٹی ہے، یا رسول اللہ کوشش کیجئے گا کہ میرے بعد میری بیٹی کو رونا نہ پڑے، میرے بعد میری شہزادی کو گریہ نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک مطالبہ بی بی نے کیا ہے رسول گرامی قدر سے، اور اس کے بعد رسول اللہ کو جب رخصت کیا ہے تو اب اپنی شہزادی کو اپنے قریب بلایا ہے، اور اپنی شہزادی کو قریب بلانے کے بعد بی بی نے بیٹی کی طرف مخاطب ہوئی اور مخاطب ہو کے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے 25 سالوں میں آپ کے بابا سے کچھ نہیں مانگا، آج بھی مجھے آپ کے بابا سے سوال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میری بچی اپنے بابا کے پاس چلی جائیے، اور اپنے بابا کے پاس جا کر بس میری ایک گزارش کیجئے گا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک دن عذاب قبر کو بیان کر رہے تھے، اور میں اس عذاب قبر کو سن کر میرا دل ڈرتا ہے، قبر کا تصور کر کے میرا دل ڈرتا ہے، یا رسول اللہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ مجھے اپنی عبا یا اپنی قمیض کا کفن دیجئے گا۔ یعنی 25 سال رسول خدا کی خدمت کرنے کے بعد، 25 سال دین خدا کی خدمت کرنے کے بعد، اپنا سب کچھ دین پہ لوٹانے کے بعد، اس زوج رسول نے اگر مطالبہ کیا ہے رسول گرامی قدر سے تو وہ مطالبہ تھا فقط کفن کا، کہ مجھے اپنی قمیض کا کفن دیجئے گا۔ اور شہزادی واپس آتی ہیں، واپس آ کے رسول گرامی قدر کی خدمت میں ارشاد فرماتی کہ بابا، میری ماں سلام کے بعد فرما رہی ہیں کہ مجھے آپ سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ایک دن عذاب قبر بیان کر رہے تھے، میں نے وہ عذاب قبر کو سنا تھا، یا رسول اللہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اپنی قمیض کا کفن دیجئے گا۔ بس یہ مطالبہ ہے بی بی کا، یعنی 2 مطالبے بی بی نے کیے ہیں رسول سے، ایک مطالبہ تھا کہ اپنی قمیض کا کفن دیجئے گا، اور دوسرا مطالبہ بی بی نے جو کیا ہے وہ مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میرے بعد میری فاطمہ کو گریہ نہ کرنا پڑے، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کو رونا نہ پڑے۔ ہم اگر تاریخ کے اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں، اس جملے کو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے گریہ کرنا شروع کیا، اور گریہ کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ خدیجہ، میں کوشش کروں گا میری زندگی میں تو تیری فاطمہ نہیں روئے گی، خدیجہ میری زندگی میں تیری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر رسول گرامی قدر کے جانے کے بعد خدیجہ کی اس یادگار کے ساتھ اس امت رسول نے کیا کیا؟ خدیجہ کے جانے کے بعد اور رسول گرامی قدر کے جانے کے بعد جناب خدیجہ کی یہ یادگار جناب فاطمہ زہرا اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں کہ بی بی کا پہلو شکستہ تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، زخمی حالت میں رسول خدا کی یہ دختر واپس پہنچی ہے،
مجھے روایت کا جملہ تو نہیں ملا مگر میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً جب بی بی قبر میں پہنچی ہوں گی اور ماں کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہوگی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اس زخمی حالت میں دیکھا ہوگا تو ایک جملہ تو بی بی نے ضرور رسول خدا سے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے احسانات کا یہ صلہ دیا ہے کہ میری بیٹی اس انداز میں واپس آئی ہے کہ میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میری بیٹی کا پہلو شکستہ ہے، میری بیٹی زخمی حالت میں واپس آئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا وند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار عالم بحق کے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سلسلے میں جتنے عزیزان کا تعاون حاصل ہے خدا ان تمام کی حاجات قبول فرمائے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا صدقہ خدا وند متعال عالم بشریت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کا صدقہ جتنے مومنین مشکلات میں خدا ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کا صدقہ پروردگار تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور بی بی کی عظمت کا صدقہ فرزند زہرا حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔